بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس سیٹ جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 2 کا نام ہے ہیومن نروس سسٹم، یعنی انسانی اعصابی نظام۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں 2.1 سے، یعنی نروس سسٹم، اعصابی نظام۔ Whenever a person gets injury on his foot while walking، جب کوئی شخص چلتے ہوئے اس کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، he feels pain، تو وہ درد محسوس کرتا ہے، and his hand immediately reaches the injured site، اور اس کا ہاتھ فوراً زخمی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ Who asked the hand to reach the site؟ یعنی ہاتھ کو زخمی جگہ تک پہنچنے کا کس نے کہا؟ In fact، در حقیقت there is an organ system in our body، ہمارے جسم میں ایک اعضائی نظام موجود ہے، یعنی اعضاء کا ایک نظام موجود ہے، which carries messages from one part of the body to another، جو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغامات پہنچاتا ہے، and coordinates body functions، اور جسم کے افعال میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ This system is called a nervous system، اس نظام کو اعصابی نظام کہا جاتا ہے۔ Human nervous system consists of central nervous system یعنی CNS and peripheral nervous system یعنی PNS۔ انسانی اعصابی نظام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مرکزی اعصابی نظام اور محیطی اعصابی نظام۔ تو یہ جو فگر ہے 2.1، یہ ذرا بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دی سینٹرل نروس سسٹم از کمپوزڈ آف برین اینڈ اسپائنل کارڈ، مرکزی اعصابی نظام دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیریفرل نروس سسٹم کنسسٹ آف اے نیٹ ورک آف نروز، محیطی اعصابی نظام اعصاب کے ایک جال پر مشتمل ہوتا ہے، which connect the central nervous system to all parts of the body، جو مرکزی اعصابی نظام کو جسم کے تمام حصوں سے جوڑتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو فگر ہے 2.1، یہ ہیومن نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام کے بارے میں ہے۔ اس شکل میں انسانی اعصابی نظام کے دو بڑے حصے دکھائے گئے ہیں۔ پہلا حصہ مرکزی اعصابی نظام یعنی سینٹرل نروس سسٹم، اس میں شامل ہے برین یعنی دماغ اور اسپائنل کارڈ اور ریڑھ کی ہڈی۔ یہ جسم کا کنٹرول سینٹر ہے، دماغ تمام معلومات پر غور کرتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پیغامات بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔ اچھا، تو دوسرے نمبر پہ یہ محیطی اعصابی نظام جو ہے پیریفرل نروس سسٹم، یہ پورے جسم میں پھیلے ہوئے اعصاب یعنی نروز کا جال ہے، جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو جسم کے ہر حصے سے جوڑتا ہے۔ یہ اعصاب جسم سے معلومات دماغ تک پہنچاتے ہیں اور دماغ کے احکامات دوبارہ جسم تک لے جاتے ہیں۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے نیورون اور نرو سیل، یعنی نیورون یا عصبی خلیہ۔ نیورون اور نرو سیل از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف دی نروس سسٹم۔ نیورون یا عصبی خلیہ اعصابی نظام کی بنیادی ساختی اور فعلی اکائی ہے۔ آل پارٹس آف دی نروس سسٹم یعنی برین، اسپائنل کارڈ اینڈ نروز آر میڈ اپ آف نیورونز۔ اعصابی نظام کے تمام حصے یعنی دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب نیورون سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ نیورونز ٹرانسمٹ میسیجز ان دا فارم آف الیکٹروکیمیکل ویوز۔ نیورونز برقی و کیمیائی لہروں کی صورت میں پیغامات منتقل کرتے ہیں، کالڈ نرو امپلسز، جنہیں عصبی پیغامات کہا جاتا ہے۔ دی پارٹ آف اے نیورون، نیورون کا وہ حصہ which contains nucleus and most of the cytoplasm، جس میں مرکزہ اور زیادہ تر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے، اس کالڈ سیل باڈی، سیل باڈی کہلاتا ہے۔ دی فائن پروجیکشنز آف دی سیل باڈی، یعنی سیل باڈی سے نکلنے والے باریک غبار، which receive messages، جو پیغامات وصول کرتے ہیں، are called dendrites، ڈینڈرائڈز کہلاتے ہیں۔ A long projection of the cell body، یعنی سیل باڈی کا ایک لمبا غبار، which conducts messages away from the cell body،
جو سیل باڈی سے پیغامات کو آگے لے جاتا ہے اس کالڈ ایکزون، تو اسے ایکزون کہا جاتا ہے۔ یہ فگر 2.2 یہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ٹرمینل اینڈس آف دی ایکزون ٹرانسمٹ دی میسیجز ٹو دا نیکسٹ سیلس، یعنی ایکسون کے آخری سرے پیغامات کو اگلے خلیات تک منتقل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو فگر ہے 2.2 یہ اس میں نیورون کی ساخت دکھائی گئی ہے۔ یہ شکل اعصابی خود یعنی نیورون کے مختلف حصوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو یہ جو سیل باڈی ہے، سیل باڈی یہ نیورون کا مرکزی حصہ ہے جس میں نیوکلیس اور زیادہ تر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ نیوکلیس جو ہے یہ خلیہ کا کنٹرول سنٹر ہوتا ہے جو تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر سائٹوپلازم یہ جیلی نما مادہ ہے جس میں خلیہ کے مختلف حصے موجود ہوتے ہیں۔ پھر ڈینڈرائٹس یہ باریک شاخیں ہوتی ہے جو دوسرے نیورون یا حسی اعضاء سے پیغام وصول کرتی ہے۔ پھر ایکزون یہ لمبا حصہ ہوتا ہے جو پیغام کو سیل باڈی سے دور اگلے خلیہ تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ٹرمینل اینڈس آف ایکزون یعنی ایکزون کے جو آخری سرے ہے یہ اگلے نیورون عضلات یا غدود کو پیغام منتقل کرتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ، نرو۔ A nerve is a cable-like bundle of axons، یعنی عصب ایکزونز کے رسی نما گچھے پر مشتمل ہوتا ہے، انکلوزڈ ان اے کامن شیت، جو ایک مشترکہ غلاف میں بند ہوتے ہیں۔ نرو ٹرانسمٹس میسیجز فرام ون پارٹ آف دی باڈی ٹو another، عصب جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغامات منتقل کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہاں تک کافی ہے، لیکن جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم جسم کا ایک نہایت اہم نظام ہے جو جسم کے مختلف حصوں کے درمیان پیغامات پہنچاتا ہے اور تمام اعضاء کے کاموں میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگے یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو اعصابی نظام جو ہوتا ہے یہ فوراً اس کی اطلاع دماغ تک پہنچاتا ہے اور دماغ مناسب حکم جاری کرتا ہے تاکہ جسم فوری رد عمل ظاہر کر سکے۔ اعصابی نظام کے دو اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ مرکزی اعصابی نظام یعنی CNS، جس میں دماغ، برین اور حرم مغز یعنی اسپینل کارڈ شامل ہے۔ یہ جسم کا کنٹرول سنٹر ہے جو معلومات پر غور کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ پھر محیطی اعصابی نظام یعنی PNS، یہ جسم میں پھیلے ہوئے تمام اعصاب پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دماغ اور حرم مغز کو جسم کے ہر حصے سے جوڑتا ہے اور پیغامات کی ترسیل کا کام کرتا ہے۔ اعصابی نظام کی بنیادی ساختی اور فعلی اکائی نیورون یا عصبی خلیہ ہوتا ہے۔ دماغ، حرم مغز اور تمام اعصاب لاکھوں کروڑوں نیورون سے مل کر بنتے ہیں۔ نیورون برقی و کیمیائی لہروں کی صورت میں پیغامات بھیجتے ہیں جنہیں اعصابی پیغام یعنی نرو امپلس کہا جاتا ہے۔ نیورون کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ سیل باڈی ہوتا ہے، اس میں مرکزہ نیوکلیس اور زیادہ تر سائٹوپلازم ہوتا ہے اور یہی نیورون کا کنٹرول حصہ ہے۔ پھر ڈینڈرائٹس یہ باریک شاخیں ہوتی ہے جو دوسرے خلیوں سے پیغامات وصول کرتی ہے۔ پھر ایکزون ہوتا ہے، یہ نیورون کا لمبا حصہ ہے جو پیغام کو سیل باڈی سے اگلے خلیے، پٹے یا غدود تک پہنچاتا ہے۔ ایکزون کے آخری سرے ٹرمینل اینڈز پیغام اگلے خلیہ کو منتقل کرتے ہیں۔ بہت سے ایکزون مل کر ایک اعصاب یعنی نرو بناتے ہیں جو ایک غلاف اور شیت میں بند ہوتے ہیں۔ اعصاب جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغامات پہنچانے کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم مختلف حالات میں فوری اور درست رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 2 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔